اور مارکس صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام ایم پی اے و نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب اور سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب کے انتہائی قریبی ساتھی سردار ممتاز علی چاند صاحب، ان کے ساتھ آئے ہوئے ہمارے موجود مہمان گرامی سردار عبدالستار چاند صاحب، مسلم کاجو صاحب، سنی چوہان صاحب اور دیگران کو ڈسٹرکٹ پریس کلب آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سردار صاحب، یہ آپ کی محبت ہے، آپ ہمیشہ صحافیوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، سوالوں کے جواب دیتے ہیں، جو آپ کی پارٹی کی پالیسی ہے اس کے حوالے سے آپ کھل کے صرف ڈسٹرکٹ لیول پہ نہیں، ایوانوں میں بھی آپ کی آواز گونجتی ہے۔ تو آج ہم آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سر ہم آپ سے کہیں گے کہ جو آپ رحیمیہ خان ڈسٹرکٹ کے علاوہ آپ ڈسٹرکٹ گاجن پور میں بھی الیکشن لڑتے جا رہے ہیں، ایم ایل اے ایم پی ایس کا، وہاں پہ آپ کا بھی آپ کی برادری بھی ہے، وہاں پہ آپ ایک بہت بڑا حلقہ ہے، وہاں پہ فیوڈلزم ہے، آپ نے ان کو چیلنج کیا ادھر کے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ ہیں، یہ اس کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیے گا۔ دوسرا سر، آپ کے حلقے میں آپ پیپلز پارٹی کے ایم پی اے ہے، کچے کے حوالے سے سر آپ نے اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے آواز اٹھائی ہے کچے کے ڈاکو کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے، اور آپ نے ریٹ قائم کی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے پاکستان میں کہ آپ ایک، ہم یہ کہیں گے کہ تھوڑا سائٹ کا ایریا ہے، ادھر سے اٹھ کے آپ عبادت میں بولتے ہیں اور آپ نے منوایا ہے، للکارا ہے بڑے بڑے نامی گرامی لوگوں کو۔ اور سر آپ بتائیے گا کہ ایتھنول فیکٹری آپ کے حلقے میں آ رہی ہے، اس کے حوالے سے آج کا آپ کا بیان پڑھا میڈیا پہ، آپ کی اسپیچ گردش کر رہی ہیں، اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا نقصانات ہیں ایتھنول فیکٹری کے لیے، اور جو آپ کی فیوچر کی حکمت عملی ہے حلقے میں جو آپ کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ کی ذات سے ہوئی ہے، یا گورنمنٹ آف پنجاب اگر آپ کو سپورٹ کر رہی ہے ڈیولپمنٹ میں، اس کے حوالے سے بھی بتائیے۔ میں دعوت خطاب دوں گا قابل احترام سردار ممتاز علی چاند صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو پریس کلب جو رحیمیہ خان ہیں، ان کے پریزیڈنٹ صاحب، جنرل سیکرٹری صاحب، تمام عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد رکھا، میرے پاس آئے، دعوت دی باقاعدہ کہ آپ تشریف لائیں، میں ان کا احسان مند ہوں۔ اور یہ تمام صحافی جو رحیمیہ خان کے ہیں، چاہے وہ پریس کلب سے ہیں، چاہے وہ باقی قصبوں سے ہیں، دیہات سے یا چھوٹے چھوٹے شہروں سے ہیں، میں تمام صحافیوں کا بےحد مشکور ہوں کہ ہمیشہ، چاہے میں پنجاب اسمبلی میں بات کرتا تھا، میری آواز یہاں پہ وہ بنتے تھے۔ اور ممتاز چاند کو اللہ کی دعا، اللہ کے بعد جو غریبوں کی دعا تھی اور صحافیوں کی قدم اور صحافیوں کی ایک نیوٹرل صحافت نے ممتاز چاند کی حقیقت بیان کی، اور ممتاز چاند یہ بھی بنا اور آج آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ کو ایک اور بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگ بڑا اچھا پریس کلب رحیمیہ خان کو جس طرح آپ چلا رہے ہیں، جو بھی پریزیڈنٹ بنتا ہے، جو بھی گروپ اس میں آتا ہے، اس کی مثال یہ خوبصورت حال، یہ خوبصورت آپ کی جو پریس کانفرنس کی میز ہے، اگر اس طرح کی چیزیں ہوں تو تمام محکمے ترقی کریں گے۔ اگر اچھی پالیسیاں ہوں، میرٹ چیزیں ہوں، انصاف کے ساتھ آپ چل رہے ہوں اور اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہوں، تو ہم نے کبھی یہاں پہ اس طرح کی وہ نہیں دیکھی ایک دوسرے کی جو ہے مخالفت کرتے ہوئے بن گیا اس کے خلاف اتحاد قائم کرنا، یہ بڑی اچھی روایات ہے، اور تمام تحصیلوں میں بھی ہونی چاہیے اور تمام باقی یونینز کے اندر بھی یہی چیز ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں، جس طرح پریزیڈنٹ صاحب نے بہت سارے کوئسچن میرے لیے کیے ہیں، لیکن میں ایک ادنا سا کارکن ہوں
پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ جی آصف علی زرداری صاحب جو ہمارے قائد ہیں ان کا میں دوست ہوں، میں ایک چھوٹا سا ادنا سا کارکن ہوں، نہ میں سردار ہوں، نہ میں بڑا کوئی کاروباری شخصیت ہوں، میں پہلے تو دوست ہوں آپ جیسے لوگوں کا، ایک عام سے لوگوں کا دوست ہوں۔ وہ لیڈرشپ کی مہربانی ہے، وہ سچائی دیکھتی ہے، وہ محنت دیکھتی ہے، پھر اس ورکر کو عزت دیتی ہے۔ اور میں فخر محسوس کر رہا ہوں، آپ نے کہا دوست ہوں تو میں فخر محسوس کرتا ہوں، میں بھی آصف علی زرداری صاحب کا دوست ہوں، اور اس غیرت مند، اس بہادر، اس دوست نواز کا دوست کہلانے میں مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے۔ تو سیاست ہمیں تمام لوگوں کو جو ایک حق دیا ووٹ کا یا سیاست کا، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا، ہم نے اس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہماری شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی جان کی قربانی دی، اس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ وہ چاہے رحیم یار خان کی سیاست ہو، چاہے راجن پور کی سیاست ہو، کوئی آسان امتحان نہیں ہے میرے لیے کہ رحیم یار خان آپ دوسرے ضلع میں جا کے سیاست کریں، اور آپ کے ابھی فیوڈل جو یہاں جن کو آپ نے شکست دی ہو، جن کو ٹارگٹ کیا ہو، جن کے خلاف آپ نے رحیم یار خان میں محاذ کھولے ہوئے ہوں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے راجن پور کی سیاست میں بھی اپنا محاذ کھول دیا ہو۔ لوگ کہتے ہیں ممتاز چاند کے پیچھے پتہ نہیں کون سی طاقت ہے، میرے پیچھے غریبوں کی دعا ہے۔ اللہ میری سچائی دیکھ رہا ہے، میں نے نہ کہ صرف سیاست دانوں کو وقت ڈالا ہے، میں نے وقت کے فرعونوں کو بھی وقت ڈالا ہے۔ میں نے اس ٹائم اس کچے کے بدماشوں کو بھی وقت ڈالا تھا، اس ٹائم کے اس کرپٹ کرمنل اور زمینی خدا جو بنے ہوئے تھے پولیس والے، ان کو بھی وقت ڈالا تھا۔ اور سیاست دانوں کے ساتھ ساتھ جو انصاف کی سیاست نہیں کرتے، یا جو غریبوں کا حق مارتے ہیں یا غریبوں کو جھکاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کے خلاف میں نے یہ جنگ لڑی۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ایتھنول فیکٹری کا کہا، میں نے ان طاقتور گروپوں کے ساتھ بھی ایک ساتھ جنگ لڑ رہا ہوں، اور ان کے ظلم اور زیادتیوں کو بے نقاب کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ کوئی سیاسی اس طرح سے ضرور مجھے امید ہے اپنی لیڈرشپ پہ کہ میں حق کے راستے پہ ہوں، تو میرے ساتھ اپنی لیڈرشپ بھی ہوگی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہوگی، پاکستان کی عوام بھی ہوگی۔ میں حق کے اوپر ہوں تو میرا ساتھ تمام لوگ دیں گے، اگر میں غلط ہوں تو پھر مجھے میرا راستہ بھی وہ روکیں گے، مجھے کبھی بھی اس طرح کی جرأت شاید نہ کرنے دیں۔ سیاست ہر انسان کا حق ہے۔ راجن پور میں میری برادری ضرور ہے، میں آپ کو جواب دوں، مگر برادری سے زیادہ میں ہمیشہ اہمیت دوسری برادریوں کو دی ہے اور اپنی برادریاں بنائی ہیں۔ اور یہاں جب میں آیا تھا مجھے کونسلر کی سیٹ نہیں دے رہے تھے ڈاکٹر رحیم یار خان میں، اور یہاں الحمدللہ ایم پی اے ایک دفعہ بھی بنا، دوسری دفعہ بھی بنا، اور دوسری دفعہ حکومت کو شکست دی، اور تمام سیاستدان شاید مل گئے تھے آپس میں، چاہے وہ بلدیاتی الیکشن تھا چاہے جنرل الیکشن تھا۔ آپ اس چیز کے گواہ ہیں، اگر کسی کو نہیں پتا تو شاید میں اس لیے دوبارہ آپ کو یاد کرا رہا ہوں۔ تو میں نے یہاں بھی اگر صحیح راستے پہ نہ ہوتا، عوام کی بات نہ کرتا اور سچائی نہ ہوتی، تو میں شاید دوسری دفعہ کامیاب نہ ہوتا۔ اور راجن پور جہاں جا رہا ہوں وہاں بھی لوگوں نے محبت دے رہے، اور وہاں بھی ایسے سرداروں کا مقابلہ کرنے جا رہا ہوں جو انسان کو انسان نہیں سمجھتے، اور آپ لوگوں کی بھی سپورٹ مانگوں گا، تمام میڈیا کی سے رحیم یار خان میں بیٹھیے، مگر آج کل سوشل میڈیا بڑا طاقتور ہے، تو میں آپ بھائیوں کی پوری سپورٹ مانگوں گا، اور وہاں کی بھی میڈیا نے مجھے بڑی عزت دی ہے اور سپورٹ کی ہے، چاہے راجن پور ہو فاضل پور ہو، میں ان کا بھی احسان مند ہوں۔
اور اللہ نے اگر زندگی دی تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں اعلان تو بعد میں وہاں کروں گا، مگر سیاست میں راجن پور میں ہم انٹری کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ یہ تو پتہ نہیں اب وہاں کتنی سیٹوں پہ لڑتے ہیں، مگر وہاں کے سیاست دانوں کی نیندیں بھی حرام ہیں اور ان کو پسینے بھی آ چکے ہیں۔ ابھی تک الیکشن شروع نہیں ہوا ہے، اور الیکشن وہاں بھی لڑ کے دکھائیں گے اور آپ بھی فخر کریں گے، جیت ہار قسمت ہے۔ آپ کا اگر بھائی، آپ کا رحیم یار خان کا ایک جو ہے وہ دوست اور یہاں کا ایک نمائندہ اگر وہاں پہ بھی جا کے کامیاب ہوتا ہے یا وہاں پہ جا کے ثابت قدم رہتا ہے تو آپ جہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ آپ سے ممتاز جان کا ذکر ضرور لوگ کریں گے۔ تو یہ ہوا راجن پور کے حوالے سے۔ اور باقی پیپلز پارٹی کا جو مجھے عہدہ دیا گیا ہے وہ لیڈرشپ کی مہربانی ہے، خاص طور مخدوم احمد محمود صاحب کی مہربانی ہے، مرتضیٰ محمود صاحب کی مہربانی ہے۔ بڑی لیڈرشپ تو ہے ہی ہے، مگر ہمارے جنوبی پنجاب کے مخدوم احمد محمود صاحب نے میری محنت دیکھی، سچائی دیکھی، عوام میں دیکھا، اور میں جو ہے وہ بچپن سے پیپلز پارٹی میں ہوں، اسٹوڈنٹ لائف سے ہوں، نامی کلاس سے پی ایس ایف میں تھا، تو میرے سے زیادہ پیپلز پارٹی میں شاید ہی کوئی اس طرح کا ہو جو اس عمر میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا تھامے کھڑا تھا۔ ناراضیاں کہیں کہیں اپنی جماعت سے بھی ہو جاتی ہیں، اپنے خاندان سے بھی ہو جاتی ہیں، یہ بھی ہمارا خاندان ہے، تو کوئی ایسی تو اب اگر انہوں نے عہدہ مجھے دیا ہے تو میں انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے ورکروں کا، جیالوں کا اور ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کا پوری طرح خدمت بھی کروں گا، اور ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کا پوری طرح کیس بھی لڑوں گا اپنے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم سب نے جس بھی جو جماعت میں ہیں، اس طرح ہر بندہ اپنی جماعت کے لیے محنت کرتا ہے، اور انشاءاللہ مجھے تو خوشی ہوگی کہ میرے اوپر اگر میں اس لائق ہوں تو مجھے پیپلز پارٹی نے عہدہ دیا ہے، اور میں ثابت کر کے دوں گا، اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے آگے میں سرخرو بنوں گا انشاءاللہ، اور ورکروں کے آگے میں۔ اب ہے ایتھنول فیکٹری کا جو ہے پریزیڈنٹ صاحب نے ذکر کیا۔ ایتھنول فیکٹری آپ بھی اچھی طرح سے میڈیا کے دوست واقف ہیں، آپ اگر اس طرح نہیں تو آپ گوگل پہ سرچ کر لیں، آپ باقی چیزوں پہ اپنے موبائلوں پہ سرچ کریں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ صادق آباد کے اندر اس ٹائم 3 ایتھنول فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، ایک میری سیاست سے پہلے اور 2 سیاست کے بعد لگی ہے۔ جہاں جہاں وہ ایتھنول فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں وہاں سے لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کے چلے گئے، وہ کم از کم 10 کلومیٹر کا سراؤنڈنگ جو ہے وہ تباہی مچا دیتی ہیں، آب و ہوا بھی خراب ہو جاتی ہے اور بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں اور فصلیں بھی خراب ہوتی ہیں، انسان اپنی سانس نہیں لے سکتا، جو چاہے خواتین ہیں، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے بزرگ ہیں، چاہے نوجوان ہیں، مگر ایک بڑی دشواری جو ہے زندگی میں وہ چلے جاتے ہیں، اور زیر زمین بھی پانی وہاں خراب ہونے شروع ہو جاتا ہے، پہلے ہی وہاں خراب ہے۔ تو اس پہ اگر آواز نہیں اٹھاتے تو ہمارا ضمیر جو ہے وہ ملامت کرے گا، اور ہم پھر انصاف کی سیاست نہیں کر رہے، ہم ایمانداری کی سیاست نہیں کر رہے، ہم پھر خوش آمد ہوگی ہمارے لیے۔ میں نے پچھلی جو فیکٹریاں بنی ہیں ان کے لیے بھی آواز اٹھائی، اور جہاں جہاں پھر ہمارے لوگوں کو خریدا گیا، ان کو نوکریوں کے جھانسے دیے گئے، ان پہ پریشر ڈالا گیا، ان کو بہت ساری لالچیں دی گئیں، اور وہ کامیاب ہوئے وہاں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اب وہاں پہ جتنا نقصان ہے اب کیسے ہم تیسری فیکٹری چوتھی لگانے دے دیں، اور یہ بالکل آبادی کے اندر ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ میرا کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے، میں ان کی عزت کرتا ہوں ایز اے سیاستدان، ایز اے یہاں پہ بزنس مین، تو اگر
وہ سیاست میں ناکام ہوا ہے تو وہ سارا پریشر ہمارے غریبوں کے اوپر، ظلم کے اوپر آ گیا ہے اور ایک ظاہر آلودہ فیکٹری بنانے جا رہا ہے۔ اگر وہ یہ فیکٹری نہیں بنائے گا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ کوئی اور انڈسٹری پاکستان میں یا پاکستان سے باہر بھی لگا سکتا ہے، بے حساب اس کے کاروبار ہے۔ ہم ایسی فیکٹریوں کی بالکل مخالفت کرتے ہیں اور دوسری فیکٹریاں لگا لیں جس میں اسٹیل مل ہے، پاور پلانٹ ہے، شوگر ملیں ہیں، کوئی کھاد فیکٹریاں ہیں، تو باقی کوئی بھی انڈسٹری لگائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جس پہ لوگوں کا اعتراض ہے، لوگوں کی جانوں کا مسئلہ ہے، زندگیوں کا مسئلہ ہے، اور یہ کبھی بھی ہم اپنی پوری کوشش کریں گے اور ہم اس کے لیے متحد بھی ہیں۔ ظاہر اگر وہ بناتا ہے تو یہ زندگی بعد میں بننے کے بعد تو ہم نے مرنا ہی ہے اس فیکٹری سے، اس سے بہتر کیوں نہیں ہے کہ ہم اس فیکٹری کو روکنے کے لیے مریں۔ اور یہ ہمارے جو لوگ اگر دیکھیں اس ایسے کاموں کے لیے ہمیں خون دینا پڑتا ہے، ہم اپنی جانیں دیں گے، جہانگیر ترین صاحب رک جائے تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو پھر یہ جو بھی جان جائے گی، جو بھی حادثات ہوئے، جو بھی ہوئے، ہم ریکویسٹ کر کے اس کو منت کر رہے ہیں، آپ کے پریس کلب کے تھرو کر رہے ہیں، آپ کی اس میڈیا کے تھرو کر رہے ہیں کہ اس سے باز آ جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس سے جو بھی جانی نقصان ہوتا ہے یا کوئی بھی ہوتا ہے، اس کا ذمہ دار جہانگیر ترین صاحب ہوگا، اس کا بیٹا ہوگا۔ اس کو جو بھی یہ مشورے دے رہا ہے کہ اس طرح کی ظاہر آلودہ فیکٹری آبادی کے اندر لگائیں، تو یہ اس کی خیر خواہ نہیں ہے بلکہ اس کے دشمن ہیں۔ تو وہ اور فیکٹریاں لگائے، ہم اور زمینیں بھی دے دیں گے۔ اگر یہ فیکٹری کے لیے ایک جھوٹ پہ مبنی دھوکے دہی سے ہمارے لوگوں سے زمینیں خریدی گئی، کہا کہ پاور پلانٹ لگا رہے ہیں، میں اگر آپ کہو گے حلفین اوت کے اوپر قرآن پاک رکھ کے لوگ یہاں گواہی دیں گے کہ یہ فیکٹری کے لیے جو زمین لی گئی، انہوں نے کہا پاور پلانٹ لگائیں گے یا اسٹیل مل لگائیں گے۔ آج وہ ایتھنول فیکٹری کا بنیاد رکھنے جا رہے ہیں۔ جب میں نے انڈسٹری تمام محکموں کو اور ہائر جو ہے وہ اتھارٹیز کو خط لکھے، جس میں پرائم منسٹر صاحب ہے، جو چیف منسٹر صاحبہ ہے، یا باقی انوائرمنٹ والے ہیں، یا کمشنر صاحب ہیں، وہاں ان کا جواب آیا کہ ابھی ہمارا کوئی فیکٹری ہم نہیں بنانے ہیں، مگر کل سے وہ روڈیں 2 دنوں سے شروع ہیں۔ مگر یہ جہانگیر ترین صاحب کے لیے ادھر تو ناکامی ہوئی ہے سیاست میں، مگر یہ جو ناکامی یا یہ بدنامی اس کا باعث بنے گی نا، اس کو سنبھال نہیں سکے گا۔ ہم لوگ کمزور ضرور ہیں مگر ہم لوگ غیرت مند ہیں۔ ہم لوگ اپنی سرزمین کے اوپر، اپنی جو ماں دھرتی جو زمین ہے، یہ ماں ہے ہماری، اس کے اوپر اگر کوئی گند اور اگر کوئی ایسی بدنما داغ بنے گا تو اس کا راستہ روکنا ہمیں آتا ہے، اور اس کا قانونی راستہ بھی روکیں گے، اس کا فزیکلی راستہ بھی روکیں گے، ہر طرح سے اس کی ہم دیوار بنیں گے۔ اور یہ جہانگیر ترین صاحب، رحیم یار خان کے لوگ شاید آپ کو پسند کرتے تھے، اب آپ کی شاید ناکامی، اللہ آپ سے ناراض ایسے کام کرا رہا ہے تو باز آ جائیں۔ یہ تھا ہمارا فائدے۔ ہمیں فیکٹریاں جو پہلے بھی لگی ہوئی ہیں جہانگیر ترین صاحب کی، کوئی ہمارے افسر نہیں لگاتے، وہ اپر پنجاب سے لوگ لا کے یہاں بھرتی کیے جاتے ہیں، اور وہی لوگ پھر جو یہاں افسر لگتے ہیں وہی اپنے خاندان سے اور وہاں کے ہمسائے اپنے لوگ لے آتے، ہمارے لوگ صرف مزدوری کے ہوتے ہیں، اور تمام فیکٹریوں والے یہاں یہ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، اور آپ نے مجھے اگر آج موقع دیا ہے تو میں 2 چیزوں کا اور بھی ذکر کروں گا جس میں آپ کا بڑا تعاون رہا ہے میڈیا کا، اور میڈیا کے تعاون کے ساتھ ساتھ یہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا، پولیس کا اور باقی انتظامیہ کا، حکومت پنجاب کا، کہ کچے کا امن بحال ہوا ہے۔ آج ہم آپ کے پاس سکون سے بیٹھے ہوئے، نہیں تو ہمیں یہ ہوتا تھا جلدی یہاں سے کوئی تقریر کریں، پروگرام ختم ہو اور گھر تک پہنچے۔ یہ کچے کا امن و امان بحال ہونا رحیم یار خان پورے ضلع کے لیے خوشحالی کی بات ہے۔ تو یہ صورتحال ہے،
انشاءاللہ یہ میں نے سب کو خراج تحسین پیش کیا ہے، ان اداروں کو اور میڈیا کو اور حکومت کو، یہ ان کے مستحق ہیں۔ اور ان کے ساتھ جو حکومت پنجاب کا آپ نے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے سوال کیا، وہ حکومت پنجاب کے بھی ہم بے حد مشکور ہیں۔ چلیں آٹے میں نمک کے برابر ہمیں اگر کچھ دیا تو اس کے بھی ہم احسان مانتے، دیا نمک کے برابر ہے۔ جو ہم نے آج روڈوں کے افتتاح کیے تو اس کے ساتھ روڈوں کے ساتھ میں نے فلٹریشن پلانٹ لگائے، روڈ کچھ بن رہے ہیں، کچھ اور دیا، مگر یہ ناکافی ہے رحیم یار خان کے حساب سے، اس آبادی کے حساب سے۔ ہماری جو ہے وہ آبادی 55 سے 60 لاکھ ضلع رحیم یار خان کی آبادی ہے، اور ہم لاہور کے تیسرے حصے کے برابر ہیں۔ اور جنوبی پنجاب جو ہے، جو ہمارا سرحدی صوبہ جس کو ہم مانتے ہیں سرحدی صوبہ، آپ سب کا سرحدی صوبہ ہے، اس میں کوئی بھی زبان بولنے والا ہے، سب اس کے مالک ہیں۔ تو آپ کے بچے، آنے والی نسلیں آپ کی اس کے مالک ہیں۔ ہر قوم کو، ہر صوبے کو شناخت ملی ہے۔ سرائکی اس لیے کہتے ہیں کہ سرائکی ایک صدیوں سے سرائکی زبان کی اکثریت یہاں پہ جو ہے وہ رہتی ہے، باقی بھی ہمارے بھائی۔ تو اگر 50 لاکھ 60 لاکھ کی آبادی کے ساتھ آپ ناانصافیاں کریں گے تو پھر ہمارے پاس یہاں یونیورسٹیوں کا بھی فقدان ہوگا، یہاں ہمارے پاس وہ میٹھے پانی کا بھی فقدان رہے گا، ہمارے پاس ہاسپٹل میں جو سہولیات ہیں وہ اس کا بھی فقدان رہے گا، وہ نہیں ہے ہمارے پاس وہ سہولیات۔ ہمارے پاس باقی تعلیمی نظام کا جو ہے وہ اسی طرح ہے، ہمارے پاس انفراسٹرکچر کی بہت کمی ہے۔ جب ہم اپنا صوبہ بنائیں گے تو یہ ہمارے حق نہیں مار سکتے۔ ہم نے تخت لاہور کی بہت غلامی کر لی ہے، ہم نے بہت سارے دھوکے کھا لیے۔ کوئی صوبہ محاذ کا ایک ڈرامہ رچا لیتا ہے اور پورے ساؤتھ پنجاب سے سیٹیں لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد نظر نہیں آتے، نہ صوبہ بنتا ہے نہ اپنا حق لیتے۔ اور جو آج اس تخت لاہور اور حکومت میں بیٹھے، میں بھی اسی میں بیٹھا ہوں حکومت میں، کہیں کہیں ہم لائن کراس کرنی پڑتی ہمیں مجبوری میں، حکومت میں بیٹھے ہوئے بھی اپنی بینچوں سے ہم حکومت پہ تنقید کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا ضمیر ہمیں اجازت نہیں دیتا ہم خاموش کیوں رہیں۔ ہمیں صوبہ بنا کے ہمیں پورا حق لینا چاہیے، ہماری اپنی سینٹ ہو، اپنا وزیر اعلیٰ ہو، اپنا سیکریٹریٹ ہو، اپنے محکمے ہوں، اور ہم خود مالک ہوں اس کے۔ آج آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر جب بجٹ آتا ہے نا تو ہمیں اگر 20 ارب ملنا ہوتا ہے ہمیں 1 ارب ملتا ہے، اور 19 ارب ہمارا پھر وہ جو جاتا ہے وہ لاہور کو جاتا ہے یا بڑے شہروں کو چلا جاتا ہے، جس میں وہ طاقتور منسٹر ہوتے ہیں یا ان کے قریبی ساتھی ہوتے ہیں، ان اضلاع کو وہ ترقی یافتہ کرنا چاہتے ہیں، مگر رزلٹ ان کو پھر بھی نہیں ملتا۔ رزلٹ ان کو اگر ملتا ہوتا تو آج بلدیاتی الیکشن ہو چکا ہوتا۔ اگر پنجاب حکومت بلدیاتی الیکشن بھی نہیں کر رہی تو سمجھیں اس کی تیاری نہیں۔ آپ ہمارے اربوں روپے بھی لگا دیں لاہور کے اوپر، باقی اضلاع کے اوپر، آپ کے پاس حکومت بھی ہو، آپ کے پاس اختیارات بھی ہوں، تو آپ بلدیاتی الیکشن کرا لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کون سی عوامی جماعت ہے، اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اور ہم اسی نعرے کو لے کے اور اسی نفرت کو لے کے جو ہمارے ساتھ ناانصافی ہے صوبے والی، اگر جب ہم اپوزیشن میں تھے تو یہ نون لیگ بھی اس ٹائم کہتی تھی کہ صوبہ بننا چاہیے،
جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی یا اس سے پہلے تھی تو کہتی تھی صوبہ بننا چاہیے. جب ان کے پاس اختیارات آئے تو پی ٹی آئی بھی اس چیز سے جو ہے وہ سائڈ ہو گئی کہ یہ ان کے پاس طاقت آ گئی لاہور میں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, میں نے جس طرح سرائکی صوبے کا نعرہ لگایا ہے, میں آپ کو حلف اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی, اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت صوبہ نہیں بناتی ساؤتھ پنجاب سرائکی صوبہ, تو سب سے پہلا پارٹی کو چھوڑنے والا اور استعفا دینے والا پھر ممتاز چاند ہوگا. اور ایم پی ہو چاہے میں ایم ایل اے ہوں, مگر میں اس صوبے کے حق کے لیے, یہ میری جد و جہد اور یہ چیزیں بھی صوبے کے لیے. ہو سکتا ہے میں شاید کاروبار کی وجہ سے یہ شاید سیاست بھی چھوڑ چکا ہوتا, میں نے 2 دفعہ ایم پی اے بن کیا تھا, مگر اس لیے آگے سیاست کر رہا ہوں کہ آپ بھائیوں کے ساتھ مل کے اس صوبے کی تحریک کو بہتر بنا کے اور صوبے کا حق لے سے. تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم پوری جد و جہد کر رہے ہیں, اور تمام دوستوں کو ہر ضلع میں جا کے پریس کانفرنس بھی کریں گے, جلسے بھی کریں گے, لوگوں کو نکالیں گے بھی صحیح, ہر اس فورم تک جائیں گے جہاں سے ہمیں امید ہوگی. آپ سے بھی ہمیں امید ہے, آپ بڑی طاقت ہے, میڈیا وکلاء ہماری بڑی طاقت ہے, عوام ہماری بڑی طاقت ہے, ان کی تمام سب طاقتوں کو ملا کے انشاءاللہ ہم چلیں گے. ہم ان بڑے شہروں سے چلیں گے جہاں سے اس سرائکی صوبے کے اندر ریونیو آتا ہے, وہ چاہے کراچی ہو, چاہے لاہور ہو, اسلام آباد ہو, چاہے پاکستان سے باہر ہو, جہاں ہمارے لوگ اس صوبے کے لوگ کما کے پیسہ بھیجتے ہیں اور ٹیکس بنتا ہے, اور وہی پیسہ ہمارا جا کے لاہور کے اندر لگتا ہے, ان لوگوں کو بھی ہم ملائیں گے انشاءاللہ. ہم لاہور کے اندر, اسلام آباد کے اندر اور کراچی کے اندر بھی جو ہمارے یہاں کے لاکھوں لوگ وہاں رہتے ہیں, ان کو ملا کے بھی اس بڑے شہروں میں اس پریس کلبوں میں بھی ہم جائیں گے, ہم اپنی فریاد دیں گے. تو سرائکی صوبہ ممتاز چاند کا کوئی ہیرو بننے کا وہ مقصد نہیں ہے, ممتاز چاند کوئی لیڈر بننے کا مقصد نہیں ہے. ممتاز چاند دوسروں کے پیچھے چلے گا, آپ لوگ چلے, عوام چلے, کوئی اور سیاستدان چلے, سیاست جہاں کرنی ہے کرے, جس جماعت میں کرنی ہے کرے, صوبہ بننے کے بعد بھی جس جماعت میں کرنی ہے, صوبہ بننے سے پہلے بھی جہاں کھڑے کھڑے, مگر ایمانداری کے ساتھ اپنی جو ہے اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی اسی طرح آواز اٹھائیں جس بھی جماعت کے اندر ہیں. اگر آپ اس دھرتی سے پیار کرتے ہیں, غیرت مند ہیں اور صوبہ چاہتے ہیں, تو پنجاب اسمبلی میں ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے سرائکی صوبے کا, اور نیشنل اسمبلی میں بھی سرائکی صوبے کا وہی نعرہ لگنا چاہیے, سینٹ میں بھی وہی لگنا چاہیے, اور جہاں جہاں ہمیں بیٹھنا چاہیے, جس محفل میں بیٹھنا چاہیے, جس پروگرام میں ہونا چاہیے, جس پریس کانفرنس میں ہونا چاہیے, ہمیں سرائکی صوبے کو اپنی بھولنا. اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے ہمیں اس راستے پہ لگائے اور اللہ ہمیں کامیاب بھی کرے گا. اور انشاءاللہ ہم ایک دن اس سرائکی صوبے کے اس پنجاب سے ہم جو ہے وہ نہیں گنے جائیں گے, ہم سرائکی صوبے کے حوالے سے آپ کہیں گے کہ سرائکی صوبے سے یہ ایم پی ہے یا ایم این اے ہے یا ایک ورکر ہے, یہ آج یہاں آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جس دن سرائکی صوبہ نہیں بنے گا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.